جب ہم انسانی تاریخ کے رازوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ہماری نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ انسانیت کے سب سے گہرے راز اوپر نہیں بلکہ ہمارے قدموں کے ٹھیک نیچے دفن ہیں؟ جی ہاں، یہ کہانیاں ہیں ان چھپی ہوئی دنیاؤں کی جو حفاظت کے لیے، عبادت کے لیے اور کبھی کبھی ایسے مقاصد کے لیے بنائی گئیں جنہیں ہم آج تک سمجھ نہیں پائے۔ تو چلیے اپنی سوچ کا رخ بدلتے ہیں اور آسمان سے نظریں ہٹا کر زمین کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں، جہاں ہمارا ماضی اپنے جوابوں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس سفر میں ہم زمین کی تہوں میں چھپے چند سب سے پراسرار مقامات کو دیکھیں گے۔ ہماری پہلی منزل ترکی کا ڈیرن کویو ہے، ایک پورا کا پورا شہر جو زمین کے نیچے دریافت ہوا اور اپنے اندر نہ جانے کتنے ہی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ وہاں سے ہم سیدھا میکسیکو جائیں گے، جہاں قدیم اہراموں کے نیچے بنی سرنگیں صرف پناہ گاہیں نہیں بلکہ انہیں روحانی دنیا کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا پیرو میں چاوین ڈی ہوانتار کا پراسرار مرکز، ایک ایسی جگہ جسے خاص طور پر انسانی ذہن کو الجھانے اور اسے بدلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور آخر میں ہم چین کی ناقابل یقین لونگیوں غاروں کا معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جس کا تاریخ کی کتابوں میں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ جگہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانیت کی کہانی صرف زمین کے سطح پر نہیں لکھی گئی۔ تو ہماری پہلی منزل ڈیرن کویو، اس کی کہانی کسی فلم کی طرح شروع ہوتی ہے۔ بات ہے 1960 کی دہائی کی، جب ایک عام سا آدمی اپنے گھر میں کچھ کام کروا رہا تھا۔ اس نے ایک دیوار گرائی، لیکن دیوار کے پیچھے کوئی اور کمرہ نہیں بلکہ ایک تاریک گہری سرنگ کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سرنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسے شہر کا راستہ تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں بے وقت 20,000 لوگ رہ سکتے تھے۔ ذرا تصور کریں، ایک پورا شہر ہماری دنیا کے نیچے آباد تھا۔ اس شہر کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اب تک اس کی 18 منزلیں دریافت ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، 18 لیولز جو ایک کے نیچے ایک زمین کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پورا کمپلیکس نرم آتش فشانی چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور تقریباً 280 فیٹ کی گہرائی تک جاتا ہے۔ اس کے حجم اور اس پر کی گئی محنت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دیکھیے، ڈیرنکویا صرف کچھ غاروں کا مجموعہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل انجینئرڈ شہر تھا۔ یہاں تازہ ہوا کے لیے گہری وینٹیلیشن شافٹس تھیں، پینے کے پانی کے لیے کنویں تھے اور حفاظت کے لیے آدھے ٹن وزنی بھاری پتھر کے دروازے جو کسی بھی راستے کو پلک چھپکتے میں بند کر سکتے تھے۔ تو یہاں آ کر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ عام خیال تو یہی ہے کہ یہ حملہ آوروں سے بچنے کے لیے بنائی گئی ایک عارضی پناہ گاہ تھی، لیکن یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ صرف ایک ایمرجنسی بنکر تھا تو اس میں شراب خانے اور عبادت کے لیے چیپل کیوں بنائے گئے تھے؟ شواہد تو کسی عارضی پناہ گاہ سے کہیں زیادہ مستقل اور پیچیدہ معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں ایک سادہ سی وضاحت سے ہٹا کر ایک گہرے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ڈیرن کویو کا مقصد صرف زندہ رہنا تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ تو اگر یہ زیر زمین دنیا صرف بقا کے لیے نہیں تھی تو پھر آخر کس لیے تھی؟ شاید اس کا جواب ہمیں میکسیکو میں ملے، جہاں ٹیوٹیوکان کے قدیم اہراموں کے نیچے ایسی سرنگیں ہیں جنہیں تقریباً 2000 سال تک جان بوجھ کر بند رکھا گیا۔ یہاں مقصد جسم کو نہیں بلکہ شاید روح کو کسی خاص سفر پر لے جانا تھا۔ جب ماہرین نے ان سرنگوں کو کھولا تو انہیں ہزاروں قیمتی نوادرات ملے، لیکن سب سے حیران کن اور سچ کہیں تو کچھ پریشان کن چیز جو ملی وہ تھے مایا پارے، یعنی لیکوڈ مرکری کے تالاب۔ یہ انتہائی زہریلا مادہ اندھیرے میں چمکتے ہوئے پانی کی طرح لگتا ہے۔ آخر کوئی قدیم تہذیب زمین کے نیچے پارا کیوں جمع کرے گی؟ یہاں ایک بہت دلچسپ نظریہ سامنے آتا ہے کہ یہ سرنگیں پناہ گاہیں نہیں بلکہ ایک کائناتی منظر نامہ تھیں، یعنی کائنات کا ایک چھوٹا سا ماڈل، ایک ایسی جگہ جہاں دیواروں پر چمکدار معدنیات ستاروں بھرے آسمان کا منظر بناتے تھے اور پارے کے تالاب زیر زمین دریاؤں کی علامت تھے۔ یہ گویا روحانی دنیا میں داخل ہونے کا ایک گیٹ وے تھا۔ اور یہ خیال صرف میکسیکو تک ہی محدود نہیں تھا۔ پیرو میں چاونڈی ہوانتار کی سرنگوں کو تو خاص طور پر انسانی ذہن کو بدلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ ایسی بھول بھلیاں تھیں جہاں آواز اور روشنی کا استعمال کر کے ذہن کو ایک مختلف کیفیت میں لے جایا جاتا تھا۔ اب ہم اس سفر کے سب سے بڑے، سب سے حیران کن معمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، چین کے لونگیو غار۔ یہ 1992 میں بالکل اتفاق سے دریافت ہوئے جب کچھ کسانوں نے ایک تالاب کو خشک کیا، اور جو چیز سامنے آئی اس نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایک بہت بڑا ہاتھ سے تراشا ہوا کمپلیکس جس کا تاریخ میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ ان غاروں کا سائز ناقابل یقین ہے۔
اندازہ ہے کہ انہیں بنانے کے لیے تقریباً 10 لاکھ کیوبک میٹر پتھر صرف ہاتھ کے اوزاروں سے نکالا گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن لونگیو غاروں کا سب سے بڑا راز ان کی تعمیر نہیں بلکہ ان کے بارے میں ہماری مکمل لا علمی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں، بہت احتیاط سے تراشے گئے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، اور سب سے بڑا سوال، قدیم چین جیسی تہذیب جو ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے مشہور ہے، وہاں اتنا بڑا پروجیکٹ تاریخ سے مکمل طور پر غائب کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ایک پورا زیر زمین کمپلیکس بنایا اور پھر اپنے وجود کے ہر نشان کو تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا ہو۔ یہ واقعی ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو ڈیرن کھیو سے لے کر ٹیوٹی ہوا کان اور پھر لیونگیوں تک ان تمام جگہوں کو ایک ساتھ لاتے ہوئے ایک مرکزی سوال ابھرتا ہے، آخر وہ کیا چیز تھی جو انسانوں کو زمین کے نیچے اندھیروں میں اتنی محنت کرنے پر مجبور کرتی تھی؟ ہم نے ایک طرح کا ارتقاء دیکھا ہے۔ یہ سفر شروع ہوا ایک بنیادی ضرورت سے، یعنی حفاظت، پھر یہ رسم و رواج اور روحانیت کی طرف بڑھا، اس کے بعد ذہن کو بدلنے کے تجربات تک پہنچا، اور آخر میں لانگجیوٹی کے مکمل نامعلوم مقصد پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ جگہیں صرف پتھر کے ڈھانچے نہیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں اس بات کی کہ ہمارے آبا و اجداد دنیا کو کیسے دیکھتے تھے، وہ کس چیز سے ڈرتے تھے اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی اندھیروں میں دنیا بنانے کی وجوہات بہت گہری اور پیچیدہ تھیں۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اتنی بڑی دنیایں صدیوں تک ہماری نظروں سے اوجھل رہ سکتی ہیں، تو ہمارے قدموں کے نیچے نہ جانے اور کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے، جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔